بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، تو انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اس انسان کی اللہ سے دوستی ہو، اللہ سے اس کا تعلق ہو، اللہ سے اس کی دوستی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا واللہ ولی المؤمنین، ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایمان والے کی اللہ سے دوستی ہو، کسی اور سے دوستی نہ ہو۔ انسان کی کسی سے دوستی ہوتی ہے تو انسان اس کو ناراض نہیں کرتا، اس کی بات مانتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی رعایت کرتا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے چلتا ہے کہ یار کیا کہ وہ دوست ہے، ایک عرصے سے اس کے ساتھ دوستی ہے، میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا۔ تو مومن کی اللہ سے دوستی ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو ہر مومن کی اللہ سے دوستی ہے تو اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، کسی نہ کسی درجے میں وہ اللہ کی مانتا ہے۔ لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کے خاص دوست ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو متقی ہیں متقی ہی اللہ کے دوست ہیں، کوئی اور نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ تقویٰ ایک اعلیٰ درجے کا اللہ سے تعلق، ایک تو ہر ایمان والے کا ہے، ہم سب کا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ پاک ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے جو خاص دوست ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے دو درجے، ایک وہ مومن ہے جس کے دل میں گناہوں کے خیالات آتے رہتے ہیں، جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، ہمیں گناہوں کے خیالات آتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ اسکرین کے گناہ کریں، کر بھی لیتے ہیں، دل چاہتا ہے آنکھوں کے گناہ کر لیتے ہیں، دل چاہتا ہے ہاتھوں کے گناہ کر لیتے ہیں، دل چاہتا ہے زبان کے گناہ کر لیتے ہیں، اور دل کسی کے ساتھ مشغول ہو یہ بھی گناہ۔ اب بیٹھا ہوا ہے مسجد میں اور خیالات میں گناہ کر رہا ہے، کسی نامحرم کے خیالات لے کر آ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ جو ہے وہ فلاں آدمی جو ہے وہ اس کی برائیاں سوچ رہا ہے، اس کی برائیاں سوچ رہا ہے، یہ بھی گناہ۔ ایک بزرگ تھے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں 4 مہینے تک میں تہجد نہ پڑھ سکا، کچھ نہیں، اٹھو پھر سو جاؤ، اٹھو پھر سو جاؤ۔ تو میں بہت سوچتا رہا کہ میرے سے کیا گناہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی رو رہا تھا، میں نے دل میں یوں کہا، زبان سے نہیں، یہ تو ایسی دکھاوے کا رونا ہے۔ کہتے ہیں اس بدگمانی کی نحوست کی وجہ سے میں 4 مہینے تہجد ہی نہ پڑھ سکتا۔ بدگمانی کی ایسی نحوست، بلا وجہ کے کسی پہ بدگمانی، بلا وجہ۔ مومن پر اچھا گمان کرنے کا حکم،
बदगुमानी से मना किया गया, बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी चीजों में आदमी बदगुमानी की वजह से होता कुछ नहीं है, बस अपने जहन में ख्यालात ला ला के बदगुमानी के से रिश्ता तोड़ ले। अब वो ये लोग जाते हैं ना, आमिलों के पास जाते, तो आजकल तो हर एक के साथ कुछ ना कुछ हालात, दुनिया इम्तिहान की जगह है। दुनिया किस चीज की जगह है? या इम्तिहानात आते हैं, हालात आते हैं, परेशानी आती रहती है, अल्लाह ताला आजमाते हैं, कभी अच्छे हालात लाके, कभी बुरे हालात लाके, हालात आते रहते हैं, आजमाइशें आती रहती हैं। तो शैतान वरगलाता है, वो सही रास्ते पर नहीं लाता। सही रास्ता तो ये था कि हालात किसकी तरफ से आए हैं? अल्लाह की तरफ से। अल्लाह के सिवा किसी की तरफ से हालात नहीं आ सकते। उन हालात में अल्लाह से दुआ, अल्लाह की तरफ रुजू कर, अल्लाह आप मेरे हालात ठीक करेंगे। हालात कौन ठीक करेगा? अल्लाह। अल्लाह ठीक करेगा। अल्लाह के सिवा कोई नहीं ठीक कर सकता, किसी के बस में है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है जो सारे हालात को ठीक करने वाला है। तो अल्लाह से दुआ मांगना और अल्लाह को नाराज नहीं करना कि ये जो हालात आते हैं ये गुनाहों की सजा होती है, गुनाहों का रिएक्शन होता है। गुनाह का रिएक्शन है, इसका रिएक्शन जहर का रिएक्शन है। जहर खाएगा जान चली जाएगी। गुनाह ऐसी चीज है इसकी वजह से नौसतें आती हैं, बलाएं आती हैं, आफतें आती हैं, बीमारियां आती हैं। तो अब वो शैतान क्या कहता है, किसी आमिल के पास चले जाओ, किसी ने कुछ किया होगा। यानी ये ख्याल नहीं आता कि मैंने बहुत से गुनाह किए, ये नहीं ख्याल आता, किसी ने कुछ किया हो। तो कौन क्या, इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जुमला अपनी जबान से कहें, इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, सब कुछ अल्लाह का है, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो इस कायनात के अंदर कुछ कर ले, कुछ जरा भी। सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है जो सब कुछ करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये शैतानी ख्याल है कि किसी ने कुछ किया है मेरे साथ, कोई किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक अकेले अल्लाह ने सब कुछ किया है। शैतान उसी की तरफ तवज्जो नहीं ले सकता। अच्छा, फिर गया किसी आमिल के पास, तो आमिल के पास कोई औरत जाती है, वो कहते हैं हाँ कुछ असरात हैं आप पर, किसी ने कुछ किया है, हमको तो पैसे लेने। वो एक आमिल था, तो वो कहता था कि आप उल्लू लेकर आए, उल्लू। तो उस उल्लू के को मैं ज़बह करूंगा और उसके खून से मैं तावीज़ लिखूंगा। लोग कहेंगे बहुत पहुंची हुई शख्सियत है, उल्लू के खून से जो तावीज़ लिखा जाएगा वो तो बड़ा तीर बहादफ होगा। अच्छा, उल्लू जो है वो ये है कि उसको अगर सुधाया जाए, सिखाया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, तो ये जैसे कबूतर है ना, उसको आप ट्रेनिंग दें तो वो जाके फिर वापस अपने घर आता है। कबूतर जो है कहीं भी चला जाए तो वापस, जो कबूतर पालने वाले लोग हैं छोड़ देते हैं और फिर वही आता है, उसको मानूस करते हैं। तो वो उसका एक दोस्त था, उस दोस्त से अच्छा वो कहते थे उल्लू कहाँ से लेकर आऊँ, मेरा वो फलां दोस्त है उससे लेकर आओ। उसको पैसे देता था और उसमें कुछ अपना परसेंटेज रखता था कि भाई इतना परसेंट मेरा है। वो उल्लू को ले आता था इस आदमी के पास। ये कोई चिड़िया, कोई जानवर, कोई मुर्गा ज़बह करके उसके खून से आंसू लिख लेता और उस उल्लू को छोड़ देता, उल्लू फिर वहीं चला जाता। तो उल्लू से लोगों को उल्लू बनाता था। अब लोग जो है कि जी हाँ बड़ी पहुंची हुई शख्सियत है जी, वो उल्लू के खून से आंसू को मेरा तावीज़ लिखा। अच्छा, हुआ क्या कि उसने कहा हाँ मेरी नंद जो है ना वो मुझसे बहुत जलती है, बहुत जलती है, बड़ी जलन है, मेरी सास को मेरे से बड़ी जलन है, मेरी बहू ने जो है मेरे बेटे को अपनी तरफ कर लिया है, ये सारा उसका किया करा है।
عامل کہتا ہے یہی تو میں کہہ رہا تھا آپ سے، میں یہی کہہ رہا تھا آپ سے، کسی نے کچھ کیا۔ خیر وہ کیا، وہ گھر آئی اور گھر آنے کے بعد نن سے بائیکاٹ، بھابھی سے بائیکاٹ، بہو سے، ساس سے، کہ انہوں نے کچھ کیا، انہوں نے بتایا، بزرگوں نے بتایا، حالانکہ بتایا اس نے خود ہی اس نے بتایا، وہ ہاں ہاں کرتا ہے، ہاں ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی، ایسے رشتے ٹوٹ گئے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، میں نے سنا کہ وہ ایک صاحب، اس کی بیوی نے کہا کہ آپ اپنے کسی بھائی سے نہیں ملیں گے کہ آپ کے بھائیوں نے ہم پہ جادو کیا ہوا، تو فارغ ہوں کسی پر جادو کرے، جادو سے کیا ہوگا؟ اگر ساری دنیا بھی آپ کے مخالف ہو جائے اور اللہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کامیاب ہوں گے، ساری دنیا ناکام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اور ان کے ساتھ اللہ تھا، اور آپ کامیاب ہو گئے، ساری حکومت ناکام ہو گئی، نمرود کو اللہ نے ناکام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، ساری لشکر، سارا لشکر، ساری فرعون کی ساری فوج فرعون کے ساتھ تھی، 16 لاکھ کی فرعون کے لشکر کو اللہ نے چند سیکنڈوں میں تباہ کر دیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ رشتے ٹوٹ گئے، بھائیوں سے نہیں ملنا، ساس سے نہیں ملنا، بھابھی سے نہیں ملنا، بھائی ہم آپ کے بھابھی کے گھر نہیں جائیں گے، وہ ہم سے جلتی ہے، بدگمانی ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جن گناہوں کے زہر نے ہمارے گھر کو زہر آلود کر دی، ساری فضا ہماری زہر آلود ہو گئی، اور بھائی سے رشتہ توڑ دیا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کی جنت میں پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ لا يدخل الجنت قطاط، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغلی کیا کہ یہ بھابھی جو ہے نا یہ میرے سے جلتی رہتی ہے، میری بہو اس نے میرے بیٹے کو اپنی طرف کر لیا، یہ بہو اسے پڑھاتی ہے لکھاتی ہے، اور جب بیوی کے پاس جاتا ہے وہ کہتی ہے آپ کی ماں آپ کو پڑھا رہی ہے، سب کچھ ساری پٹی آپ کو ماں پڑھاتا ہے، اور جب وہ بیوی کے پاس ماں کے پاس جاتا ہے تو کہ بیوی آپ کو سب سکھا رہی ہے، سب آپ کو بیوی سکھا رہی ہے، ساری بدگمانی، یہ سب گناہ، اور ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے گناہوں کا انجام جہنم ہے، دنیا کی زندگی جہنم بن گئی، لڑنا جھگڑنا، اس پہ بدگمانی اس پہ بدگمانی، یہ اپنے دل سے نکال دیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے شیطان دل میں خیال لائے کہ کسی نے کچھ کیا ہوگا، فوراً کہیں کوئی کچھ کرنے والا ہے ہی نہیں، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس کو آپ دینا چاہیں اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے آپ روکے اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ ہمارے جو بھی حال ہے ہم پر، وہ حال کس کی طرف سے؟ صرف اللہ کی طرف سے، اللہ کے سوا کسی کی طرف سے یہ حال نہیں آیا، یہ حال اللہ کی طرف سے آیا۔ اور کیوں آیا؟ امتحان کے لیے، دنیا امتحان کی جگہ، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ دنیا کو جو انسان، ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے دنیا کو خواہشات پورا ہونے کے لیے بنائے ہی نہیں، یہ ٹکراؤ ہے۔ جیسے گاڑی میں ایک جگہ پہ آئل ڈالتے ہیں اور ایک جگہ پہ پیٹرول، ایک جگہ پہ پانی، اب وہ کہ پیٹرول تو بڑا مہنگا ہے تو پانی کی جگہ تو ڈالتا ہوں پیٹرول، اور پیٹرول کی جگہ ڈالتا ہوں پانی، پھر کیا ہوگا؟ گاڑی انجن بیٹھ جائے، گاڑی کسی کام کی نہیں رہی۔
उल्टा उसने किया। अल्लाह ने इस दुनिया को इम्तिहान के लिए बनाया, आजमाइश के लिए बनाया, और हम दुनिया में मजे करना चाहते हैं। मजे होंगे नहीं, मजे नहीं होंगे। जैसे गाड़ी में पानी डाल के चलाने वाला उस गाड़ी को कभी भी नहीं चला सकता, उसको वो टैंक उसका पेट्रोल के लिए बनाया गया। उसका जो टैंक है, उसका जो टैंक है वो पेट्रोल के लिए बनाया गया। आपने देखा होगा एक पेट्रोल की बहुत बड़ी टंकी होती है और वो पेट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है टंकी। अब उस पेट्रोल की जो टंकी है वो पेट्रोल उसमें भरा हुआ है। वो जो टंकी है वो कितनी बड़ी टंकी है, कितना उसमें पेट्रोल है, उस पेट्रोल से वो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। उसकी एक छोटी सी अलग सी टंकी बनी हुई है, वो पेट्रोल उस छोटी सी टंकी में डालेंगे तो वो इतनी बड़ी गाड़ी चलेगी। अब वो इतना बड़ा पेट्रोल है भाई, हमें क्या जरूरत है उस छोटी सी टंकी में नहीं डालेंगे, ये इतना ज्यादा पेट्रोल है, गाड़ी। दिल के अंदर हमारे दिमाग में, जहन में बहुत सारी मालूमात है, लेकिन जब तक दिल में अल्लाह नहीं उतरेगा तो इंसान की गाड़ी नहीं चलेगी। दिल में अल्लाह को उतारना होगा कि ये सब कुछ अल्लाह का है, ये सब कुछ किसका है? अल्लाह का है। अल्लाह के सिवा किसी का कुछ नहीं, और अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह का इरादा है। मैंने यहां से बात शुरू की थी, हर इंसान का अल्लाह से एक ताल्लुक है, उसकी अल्लाह से एक दोस्ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के खास दोस्त हैं। अल्लाह के खास दोस्त कौन है? इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के दोस्त वही हैं जो गुनाहों से बचते हैं। एक दर्जा तो यह है कि आदमी को गुनाह के ख्यालात आ रहे हैं, जैसे हमें आते हैं कि जी गुनाह का ख्याल आ रहा है, और घर में बैठे हुए गुनाहों को सोच रहे हैं, गुनाहों के ख्यालात, स्क्रीन के गुनाह, बहुत सारे गुनाह, हर एक को अपने गुनाह खुद मालूम, गुनाह कर रहे हैं। तो ये गुनाह इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह से हमारा कनेक्शन अल्लाह से हमारा राब्ता कमजोर है। अल्लाह से ताल्लुक है लेकिन बहुत कमजोर है। जैसे कभी कभी बिजली डैम हो जाती है, डैम, तो फिर बल्ब सही नहीं जलता, पंखा नहीं चलता, एसी नहीं चलती, क्योंकि वो बिजली डैम है। जब अल्लाह से ताल्लुक कमजोर होगा तो ये दीन पे नहीं चल सकेगा, ये गुनाह से अपने आप को नहीं बचा सकते। ख्यालात आएंगे, गुनाह करेगा, तो ख्यालात भी आते रहे। और एक अल्लाह के वो दोस्त हैं, अल्लाह के खास दोस्त, जिनको अल्लाह पाक का ध्यान, जब इंसान अपने ऊपर मेहनत करता है और अपने नफ्स को नफ्स का मुजाहिदा इख्तियार करता है, एक वक्त ऐसे बन जाता है जैसे हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जब अपने शेख की खिदमत में गए, हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के, हाजी साहब से फरमाने लगे कि हजरत मैं बैत तो हो जाऊंगा, लेकिन मुझसे जिक्र अस्कार तिलावत ज्यादा होती नहीं है, क्योंकि दिन भर पढ़ना पढ़ाना होता है। हाजी साहब मुस्कुराए। हाजी साहब ने कहा कोई बात नहीं, और अपने खादिम से कहा कि इनकी चारपाई मेरे साथ डाल। और हजरत फरमाते हैं कि चारपाई मेरी हजरत के साथ डाल दी गई। आधी रात को हजरत उठ गए तहज्जुद के लिए, मैं भी उठा। हजरत ने फरमाया नहीं, लेट जाओ। जैसे मुझे नींद ही नहीं आई, मैं उठ गया, और जो मैंने जिक्र शुरू किया, जो मैंने नमाज पढ़ी है उस रात, उसकी लज्जत में कभी भूल नहीं सकती। नमाज की भी एक लज्जत है, हमें गुनाहों की लज्जतों का चस्का है, इसलिए हमें गुनाह की जिसे लज्जत का चस्का लग जाए उसे नमाज का चस्का नहीं लगता। आपने देखा होगा ना कि आदमी बीमार बुखार है, उसको मीठी चीज भी दे दे तो उसे क्या लगती है? कड़वी लगती है। यार ये तो मिठाई भी उसको कड़वी लगती है। तो जब दिल अंदर से बीमार हो तो उसकी निशानी क्या है कि उसे नमाज में, सजदे में, दुआओं में मजा नहीं आता। आपने देखा होगा ना कि सबसे कम नमाजी कब होते हैं? जब नमाज शुरू होती है। किसी भी मस्जिद में आप चले जाए ना, सबसे कम नमाजी किस वक्त होते हैं? जब नमाज शुरू होती है, और जब नमाज खत्म होती है तो मस्जिद भरी हुई होती है।
میں اعلان کر دوں کہ اس مدرسے میں جو اس فجر کی نماز میں آئے گا اس کو 1000 روپے ملیں گے، 1000 روپے ملیں گے۔ کس وقت سے لوگ آنا شروع کریں گے؟ فجر اذان سے پہلے مسجد بھر جائے گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے کہ ابھی مجھے اندر جانے دو، 1000 روپے مجھے ملے۔ اور اللہ پاک کتنے بڑے بادشاہ ہیں، کتنے بڑے اس کے خزانے ہیں، لامحدود اس رب کے خزانے، اس رب کے خزانوں کو لوٹنے کے لیے یہ جا رہا ہے مسجد میں، اور یہ دیر سے جا رہا ہے۔ یہ محبت کی بات نہیں ہے، محبت کی بات۔ محبت کی بات تو کیا ہے کہ اذان ہو اور بے قراری سے مسجد دوڑے، اچھا اللہ نے بلا لیا، اللہ نے بلا لیا، اللہ پاک۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے تو آدمی صرف اسے سلام دعا کرتا ہے یا اس کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے، بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے جانے نہیں یار، بیٹھو یار، بیٹھ جاؤ یار، تھوڑا سا اتنے عرصے کے بعد تو آئے، بیٹھ جاؤ، اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے۔ جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، وہ مسجد میں بیٹھا۔ وہ ایک مزدور تھا تو اس کا آقا جو تھا وہ اس کے ساتھ جا رہا تھا، ان میں اذان ہو گئی، مزدور نے کہا کہ میں ابھی کام نہیں کروں گا، پہلے مسجد جاؤں گا نماز پڑھوں۔ چلا گیا مسجد، نماز پڑھی، سارے نمازی آ گئے، وہ بیٹھا ہوا، میں باہر سے آواز دی بھی کیوں نہیں آ رہے ہو، کس نے روکا ہے تمہیں؟ کسی نے روکا ہوا ہے، کس نے؟ کہ جس نے آپ کو اندر آنے سے روکا ہے وہ مجھے باہر آنے سے روک رہا ہے، مجھے باہر آنے سے۔ جب اللہ کی کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، پھر وہ اس کا دل تلاوت میں لگنا شروع ہوتا ہے، نماز میں لگتا ہے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ کے گھر میں آپ لطف اندوز ہوں گے، اللہ کے گھر میں، اپنے محبوب کے گھر میں میں بیٹھا ہوں، اس میں مزہ آئے گا، مزہ آئے گا، نماز میں لذت آئی۔ تو حضرت گنگوئی کا قصہ میں سنا رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ چارپائی ہمارے ساتھ بچھا دو، چارپائی بچھا دی گئی۔ آدھی رات کو حضرت اٹھے تو حضرت گنگوئی بھی اٹھ گئے اور کہتے ہیں اس رات جو مزہ آیا نماز میں، ذکر میں بتا نہیں سکتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر تو جو نماز کا مزہ تھا بس وہ شروع ہو گیا، وہ کرنٹ لگ گیا، کرنٹ لگ گیا نا، جب آدمی کو کرنٹ لگتا ہے تو اس کو کچھ ہوتا ہے۔ ایسے اللہ کی محبت کی تار دل میں آ گئی، اور اللہ کی محبت دل میں آ گئی، اب وہ نماز میں مزہ، ایسی لمبی نماز حضرت پڑھتے تھے ایسے کہ لوگوں کو رشک آ جاتا تھا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا حضرت گنگوئی کو کہ کیا حالات، تو فرمانے لگے کہ دل کے گہرائی میں اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس دل میں صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ دل میں کیا ہے یہ پتہ چلے گا نماز کے فوراً بعد، نماز، بلکہ نماز میں ہی آدمی کا خیال موبائل کی طرف ہوتا ہے۔ وہ ایک امام صاحب نے اعلان کیا کہ ایک موبائل ملا ہے جس کا ہو لے لے، جو نماز پڑھے تو انہوں نے اپنی اپنی جیبوں میں سے نماز کے دوران ہاتھ رکھ لیا کہ پتہ نہیں ہمارا موبائل تو کہیں نہیں گرا۔ امام صاحب نے نماز کے بعد اعلان کیا کہ ہمیں موبائل ملا ہے، جس کا ہو وہ لے لے۔ سب اپنی اپنی جیبوں کو، سب نے نماز کے دوران ہی سب نے دیکھا کہ موبائل ہے، تو موبائل سے محبت زیادہ ہے۔ اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کو وقت دیں گے، اللہ سے اللہ کی محبت ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دل محنت کی، اپنے دل میں ایسی محنت کی کہ اس دل میں سوائے اللہ کے کچھ نہ رہا، اور فرمایا کہ طاعات بالذات محبوب بن گئی۔ یعنی جیسے ہمارے سامنے کوئی حلوہ رکھے، بریانی رکھے، گرمی ہو، کوئی ٹھنڈی لسی لے کر آئے، کتنا مزہ آتا ہے، ویسی دیکھ کے منہ میں پانی آتا ہے کہ آگے ٹھنڈی لسی پی۔ ایسے ہی انہیں نماز میں مزہ آتا ہے، جیسے ہمیں گرمی میں لسی پینے کا مزہ، اور سخت تھکن ہو رہی ہو، تھکاوٹ ہو رہی ہو، اور دل جی چاہ رہا ہو چائے پینے کو، چائے سامنے آ جائے، کیسا مزہ آتا ہے۔
یار آج تو دل پریشان کیوں یار، صبح سے چائے نہیں پیے یار، بس فوراً چائے پلاؤ یار. اور چائے پیتے ہی وہ سارا وہ ختم ہو جاتا ہے، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی ان کو نماز میں مزہ آتا ہے، نماز سے ان کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. سجدے کا مزہ، قرآن کا مزہ، تلاوت کا مزہ، ذکر کا مزہ، گشتوں کا مزہ، تعلیم کا مزہ، سے روزے کا مزہ، شب جمعے کا مزہ آتا ہے ان کو. مزہ جیسے ہمارے سامنے کوئی کھانا رکھے، ہم فوراً کھانے کی خوشبو ہی اگر ہو تو ہم فوراً کہتے ہیں یار کیسا اچھا کھانا ہے، فوراً اس کی طرف ایسی. اور فرمایا کہ گناہوں سے بالطبع نفرت ہو گئی. وہ کیسے؟ اگر کوئی آپ کے سامنے پاخانہ رکھا ہوا ہو تو آپ اسے دیکھیں گے، ہاتھ لگائیں گے، وہاں رہیں گے، گندگی ہے، ناپاکی ہے. ایسے ہی نامحرم کو دیکھنا ایسا لگے گا کہ جیسے میں پخانے کو دیکھوں، گندگی محسوس ہوگی، نجاست محسوس ہوگی، گھن آئے گی. جیسے ہمیں نجاست سے گھن آتی ہے، گناہ سے گھن آئی. میں ایک بزرگ سے ملا تو 1-1.5 گھنٹہ میں ان سے ملا. 1.5 گھنٹے میں انہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا، ایسے نگاہیں چکا کے. کتنی پریکٹس. ایک مرتبہ بھی ایسے مجھے اٹھا کے کسی سے بات نہیں کرتی، نگاہ ایسے. اتنا مجھے پر اثر ہوا، دیکھو کتنی پریکٹس ہے. کیا میں نے جمعہ پڑھا، وہ جو اس جمعے سے پچھلا جمعہ میں نے پڑھا، وہ جمعے کے دن جو ہے میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ بیان کر رہے ہیں. پورے بیان میں انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا. میں بالکل ایسے سامنے پاؤں میں بیٹھا ہوں، مجھے بالکل نہیں ایسے نگاہ کسی پہ گیا کہ کسی اور کو دیکھ رہے تھے، وہ اللہ کو دیکھ رہے. اللہ کرے کہ ہم اپنی آنکھوں پہ اتنی محنت کریں کہ یہ آنکھیں اللہ کو دیکھیں. یہ آنکھیں کس کو دیکھیں؟ اللہ کو. اللہ کو. اب کسی نے ایک اللہ والے سے کہا نا کہ میری اس سے اتنی محبت ہو گئی ہے، جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ مجھے نظر آتا ہے. تو اس اللہ والے نے کہا ابے تو وہ کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے، وہ اللہ ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے، ہم اللہ کو دیکھتے ہیں. وہ فرمایا کہ گناہوں سے گھن آنے لگی، اور گناہ ایسے ہوتے جیسے گھن، بدبو، نجاست. گناہ کرنے کو دل ہی نہیں چاہے. اللہ ایسا بنا دے، اللہ ایسا بنا دے. یہ اللہ کے خاص دوست ہوتے. اور فرمایا کہ مادے اور الزام برابر ہو گئے. کوئی کہے کہ جی آپ تو بہت اچھے ہیں، تو اس پہ کیا؟ ایک آدمی کسی کو کہہ دے کہ جی پاخانے کو کہہ دے کہ تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس سے، تو آدمی کہے یار یہ کیا کہ انسان تو پاخانے کا مجموعہ ہے نا، گند نجاست اندر بھری پڑی ہے، پیشاب، پاخانہ، بدبو، خون، پسینہ، کتنی گند کا مجموعہ ہے. اب اگر کوئی کہے کہ پخانے سے خوشبو آ رہی ہے، اس کو تھوڑی اس کو کچھ محسوس ہو کہ یار کیا بات کر. مادے اور ضم برابر ہو گئے. ہم تو اس پہ لڑائی شروع کرتے ہیں کہ جو اس نے مجھے یہ کیوں کہا تھا، میں تو وہ ہوں، اس نے مجھے یہ کیوں کہا کہ تم ایسے. اپنی ایک حیثیت دل میں جب انسان رکھتا ہے اور اس حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتا، کوئی سلام نہ کرے کہ جی اس نے تو مجھے سلام ہی نہیں کی، میں کون ہوں کہ مجھے سلام. اور ایک گھر کے اندر لڑائی ہو گئی، تو اس لڑائی میں جو ہے بیوی کو طلاق ہو گئی. میرے پاس آئے ہو، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بات کیسے خراب ہوئی. کہنے لگا کہ وہ جو ساس صاحبہ تھی اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری بہو نے صبح مجھے آگے سلام نہیں کی. تو شوہر آیا اور اس کو کہا کہ آپ کی بیوی نے تو مجھے سلام ہی نہیں کیا میری بہو نے. وہ غصے میں تھا، اس نے طلاق دی. تو میں نے کہا کہ اس عورت کو تو روزانہ 21 لوگوں کی سلامی دی جائے. اس نے ایک عورت کو اس کا گھر اس لیے اجاڑ دیا، اس لیے اس کا گھر اجاڑا کہ اس نے مجھے آگے سلام نہیں کی. اس پہ پورا گھر اجاڑ دیا کہ جو اس نے مجھے سلام. تو حضرت فرمانے لگے
کہ مادے اور زام برابر ہو گئے، کوئی میری کتنی تعریف کرے میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، اور کوئی مجھے کتنا ہی برا کہے، کسی کے برا کہنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نزدیک اگر ہم اچھے ہیں، سارا جہان ہمیں برا کہے اس سے کیا، اور اللہ کے نزدیک اگر انسان برا ہے اور سارا جہان اسے اچھا کہے تو اس سے کیا؟ ہم اسی ادھیڑ پن میں لگے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے مجھے یہ کہا، وہ میرے ساتھ حسد کرتا ہے، وہ میرے اوپر کچھ کر رہا ہے، اور اس نے میرے ساتھ، ہم اسی پریشانی میں لگے۔ وہ تو بہت آگے بڑھ گیا، میں وہیں کا وہیں ہوں۔ عورتیں اپنے شوہر کو یہی تانا دیتی ہیں، دیکھو جی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور آپ وہیں کے وہیں۔ ساری دنیا بھی مل جائے، ساری دنیا، اور اللہ پاک ناراض ہو تو کیا ملے؟ اور اللہ ملے، کچھ بھی نہ ملا، سب کچھ ملے، سب کچھ ملے، سب کچھ۔ تو اللہ کے جو خاص دوست ہیں، ایک میں اس بات پر میں نے عرض کیا، ایک اللہ کے وہ دوست ہیں، ہر مسلمان کی ایک دوستی ہے لیکن اس سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، اور ایک اللہ کے وہ دوست ہیں جو گناہ نہیں کرتے، ان کے نام اعمال میں یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن اگر گناہ ہو جائے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور یہ فرشتہ گناہ لکھتا ہے، یہ بائیں کندھے والا یہ گناہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب اچھا یہ امیر ہے، یہ اس کا مامور ہے، جب یہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً یہ فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر نیکی کر لے تو 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور جب یہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ گناہ نہیں لکھتا۔ جب یہ گناہ کر لیتا ہے تو یہ فرشتہ کہتا ہے صبر کر، ہو سکتا ہے کہ معافی مانگ۔ مومن بے چین ہو جاتا ہے گناہ کے بعد، یہ اس کی نشانی ہے۔ فجر کی نماز چلی گئی، بے چین ہے سارا دن غمگین، یار آج تو فجر کی نماز چلی گئی، نماز چلی گئی، زبان سے گناہ ہو گیا، آنکھ کا گناہ ہو گیا، یار آج تو میرے سے بڑا گناہ ہوا، اپنے آپ کو کہتا ہے میرے سے تو بہت بڑا گناہ، بے چین، اور فوراً معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر، اب نہیں کروں۔ تو یہ فرشتہ لکھتا ہی نہیں۔ تو مومن سے جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ کا خاص دوست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر پھر بھی اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے، فوراً توبہ کرتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ سے ہمارا تعلق بڑا کمزور ہے۔ کتنا کمزور ہے بھائی؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہے؟ فجر کی نماز سے پتہ چلتا ہے۔ فجر کی نماز ایک کسوٹی ہے، اس سے پتہ چلے گا، کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی، کتے کو روٹی ڈال دو، ساری رات کتا جو ہے وہ گھر مالک کے گھر کی چوکیداری، اس کی آنکھ نہیں لگتی، مالک کے گھر کی چوکیداری، اور یہ اللہ کی ساری نعمتیں کھا کے رات بھر سویا، اور پھر کہا صبح میری آنکھ نہیں کھلی۔ کتے کی آنکھ تو ساری رات کھلی رہتی۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ میرا اللہ سے کتنا تعلق ہے؟ گناہ کیا اور اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ انتہائی خطرناک اسٹیج، بہت خطرناک اسٹیج۔ آنکھ سے گناہ ہو گیا، اب میں آج ہی سوچوں نا، آج صبح سے میرے سے آنکھوں کتنے گناہ، کتنی مرتبہ میری زبان پھسل گئی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، بار بار جی وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ 2 نمبر ہے، اور ہماری غیبتیں بھی اللہ معاف فرمائے، ہماری ساری حکومت ایسی ہے، سب کی غیبت۔ ہمیں کیا ضرورت ہے حکومت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ پوچھیں گے کہ تم کیسے تھے، یہ سوال کریں گے کہ تم نے کیا کیا، یہ تھوڑی سوال کریں گے کہ حکومت نے کیا کیا، حکومت سے ان کا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ، ان سے ان کے بارے میں پوچھیں گے، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فجر کی نماز، ہم کہیں گے کہ حکومت ایسی تھی، بھائی تم فجر میں اٹھتے تھے، یا اللہ تو میں تو نہیں اٹھتا، اس کو مارو، کو ڈنڈے مارو، گرز لگائیں گے فرشتے۔ ہماری زبانیں تبصروں میں لگی ہوئی، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، سارا دن، ایک دن بھی اگر ہم آج صبح سے سوچیں نا، آج صبح سے لے کے اب تک کتنے ہم سے گناہ ہوئے، اور اتنی زبردست نحوست ہے اس گناہ کی کہ اس نحوست کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں گناہ کرنے کے بعد احساس ہی نہیں ہوتا
اس کی مثال یوں ہے جیسے توے پہ اگر کالا نشان لگ جائے تو توے کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر کالا نشان. دل سیاہ ہو جائے گناہ کر 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 کے، جب دل سیاہ ہوتا ہے تو بد نظری کرنے سے پتہ ہی نہیں چلتا، اور اسکرین کے گناہوں سے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اسکرین کے گناہوں کے خیالات آتے. تو میرے محترم بھائیوں، محنت کرے اپنے اوپر، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے. اور ہمیں تو تنہائیوں کے گناہوں نے مارا ہوا ہے، ہمارے گناہ تنہائیوں کے. اس لیے جو آج تنہائی کے گناہ میں مصروف ہوگا اس کی قبر کی تنہائی بڑی بے چینی کے ساتھ ہوگی، وہاں بہت بے چینی ہوگی. اور جس کی تنہائیاں آج پاک ہوں گی اور پاک اللہ کے ساتھ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے گا، قبر کی تنہائی میں وہ لطف آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتا بندے کیا چاہتا ہے، اللہ اسے یاد رکھے. قبر کی تنہائی میں اللہ اسے یاد رکھے، اللہ پاک اسے یاد رکھے قبر کی تنہائی. تو تنہائیوں کے گناہوں سے بچنا. اگر گناہ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں، لوگ بیت ہوتے ہیں، کس لیے بیت ہوتے ہیں کہ جب ہم بیت ہوں گے کوئی مشکل آئے گی تو شیخ صاحب سے دعا کے لیے کہہ دیں گے ہمارا کام بن جائے گا. اس لیے بیت نہیں ہوتے کہ بھئی میں اس لیے بیت ہو رہا ہوں کہ گناہ ختم ہو جائے. نیت ہی صحیح نہیں ہے بیت ہونے. تو کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. فائدہ کیسے ہو؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، جب ہم جیسے انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہمارا کام بن گئے، ہوا میں اڑتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. یہ مقصود نہیں ہے. بیت سے مقصد یہ نہیں ہے. بیت ہونے کے بعد اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحیح نیت سے بیت کی. اور اگر ہم وہی کے وہی ہیں، جیسے گناہ پہلے کرتے تھے ابھی بھی وہی گناہ ہے، تو یہ شیطان ہمیں مطمئن کیا ہوا ہے. شیطان نے کہ جی آپ تو بیت ہیں، اس بیت سے کوئی فائدہ نہیں. بیت کا فائدہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک گڑن ہو، بے چینی ہو، بے قراری ہو، ہائے میرے سے گناہ ہو، بے چینی ہو اندر کہ اللہ میرے سے گناہ ہو رہے ہیں، میں کیسے بچوں. غم ہو، دکھ ہو کہ کیا ہوگا میرے ساتھ جب میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں. ہمارے حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال ہو رہا تھا تو 40 دن تقریباً بیمار تھے، اس میں بہت روتے تھے. ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں روتے؟ فرمانے لگے اس لیے روتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے، پتہ نہیں کس منہ سے جاؤں. کیا کیا ہے جنہوں نے ساری زندگی اللہ پہ لگائی، ساری زندگی اللہ پہ لگائی، ہر لمحہ. ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگا کہ 10 سال جب حضرت کی خانقاہ بنی، پہلے تو حضرت گھر میں سوتے تھے، جب خانقاہ بنی تو 10 سال تک حضرت خانقاہ میں رہے. وہ ساتھی کہنے لگا میں 10 برس تک حضرت کی خدمت میں رہا، ایک رات بھی حضرت کی تہجد میں نے فوت ہوتی ہوئی کبھی نہیں دیکھی. رات کو چاہے 2 بجے بھی کیوں نہ آئے ہو، لیکن میں نے کبھی حضرت کی تہجد فوت ہوتی. 10 سال جو شخص ایسا ہو. ایک دن حضرت کے جو شیخ تھے، ہمارے دادا حضرت سید رضی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نے اپنی مجلس میں کہا کہ کوئی ایسا ہے جس کی نگاہ اپنے پڑوسن پر بھی کبھی نہ پڑی ہو. حضرت کھڑے ہو گئے. حضرت میں نہیں جانتا کہ ہماری پڑوسن کون ہے کیسے، کبھی میری نگاہ جب میں دروازے سے نکلتا ہوں تو میری نگاہیں جھک جاتی، اور مجھے کبھی میری نگاہ اپنے پڑوسن پر بھی نہیں پڑی. ایسے پاک لوگ تھے. تشکیل ہوئی حضرت کے امریکہ، آواز ہر طرف، چاروں طرف گند اور نجاست، ایسے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چلتی تھی. ایک دن جو ہے وہ کھمبے سے ٹکرا، کوئی بات، سر زخمی ہو گئے، کوئی بات، گناہ تو نہیں ہوا. ہم نے وہاں مدینہ منورہ میں اللہ والے کو دیکھا، میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، تو وہ انہوں نے ایسے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، نماز پڑھ رہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگے ایسی آنکھوں پہ پٹی میں نے کیوں باندھی؟ میں نے کہا ویسے نہیں باندھی ہے، ان کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، کبھی بھی میں نے ان کو آنکھیں کھلی بھی نہیں دیکھی. یہ گھر پہ جا کے آنکھیں کھولتے اور ہمیشہ ان کی آنکھیں بند ہوتی. ہمارے حضرت سید رضی الدین صاحب کے بیٹے سے میں ملا، وہ فرمانے لگے ہمارے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہو کو نہیں جانتے تھے کہ یہ کون سے بیٹے کی بیوی ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں. بہو گھر میں
رہتے ہوئے کبھی ان کی نگاہ اپنی بہو پر نہیں پڑی کہ یہ بہو بڑے بیٹے کی ہے چھوٹی، ایسے نگاہوں کی حفاظت۔ اور بڑے حضرت جو تھے باہر جب نکلتے تھے تو آنکھوں سے اپنے آپ کو نابینا بنا لیتے تھے، اس شادی سے کہتے تھے بھائی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد لے، آنکھیں بند کر کے گلی میں باہر نکلتے، کوئی عورت دور نظر آتی تو حضرت فوراً آنکھیں بند کر کے گھر چلے جاتے تھے، اور جب وہ عورت گزر جاتی تھی پھر جاتے ہی نہیں تھے اس جگہ سے، اور آنکھیں بند کر کے کسی شادی سے کہتے تھے مجھے، لوگ سمجھتے تھے شاید حضرت نابینا ہے، بس میں چڑھتے تھے آنکھیں بند ہوتی تھی، پڑوسی کو کہتے تھے بھائی فلاں اسٹاپ پہ مجھے اتار دینا، کنڈکٹر کہتا یہ بابا جی کو نظر نہیں آتا، وہ اتار دیتے اور آنکھیں بند ہوتی تھی۔ جن کو اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو، ویسے لوگ ہوتے، وہ بھی ہماری طرح سے لوگ ہیں لیکن محنت کرتے، اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی، اپنے جسم کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے پورے جو وجود کی حفاظت کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ۔ ایسے لوگ روتے ہیں جن کے نام اعمال میں گناہ نہیں ہوتے، اور وہ روتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہو، ہمیں تو یہ خیال ہی نہیں آتا، ہم پہ کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہم نے تو کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، تیرا فضل ہوا کہ تو نے سارے گناہوں پہ ہی نہیں پکڑا، کسی ایک آدھ گناہ پہ پکڑا ہوگا، اللہ ہمارے گناہ تو کون سے آتے۔ اپنی بے بسی اللہ کے سامنے رکھی۔ بیعت ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی کسی شیخ سے بیعت ہو گئے بس اب ہم جنتی ہو گئے، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، محنت کرنی پڑے گی اور پوچھنا پڑے گا، شیخ کی صحبت میں آنا پڑے گا۔ لوگ فون کرتے ہیں کہ جی حضرت آپ آ گئے ہیں، فون کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے کبھی اپنے شیخ کو فون نہیں کیا، یہ بے ادبی کی بات ہے۔ جن سے ہم اللہ کا تعلق سیکھتے ہیں ہم ان کے گھر جائیں، ان کے پاس جائیں، ان کا وقت معلوم کریں، فون کر کے فون نہیں کریں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایسے 2 نمبر آدمی ہوں، اللہ والوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ اب جو اللہ والے ہیں ان کو فون نہ کریں، تنگ نہ کریں، ان کے پاس جائیں۔ ہمیں اللہ چاہیے، ہم دنیا کے لیے کیسے دوڑے پھر رہے ہیں؟ دفتر کا کام فون سے کرتے، روزانہ دفتر جاتے ہیں، دکان جاتے ہیں، کارخانے جاتے ہیں، اور اللہ والے ایسے ہیں کہ ہم ان کو فون کر کے پوچھیں جی حضرت میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ان کے پاس جائیں، اللہ کو وقت دیں، ان کی خدمت میں جائیں، ان کی صحبت میں جائیں، ان کے پاس رہیں اور ان سے پوچھیں حضرت میں کیسے گناہوں سے بچوں۔ بیعت ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کیفیات حاصل ہو جائے کہ جب ہوا میں اڑنے لگے، یہ مقصود نہیں ہے بیعت سے۔ بیعت سے مقصد یہ ہے کہ گناہ چھوٹ جائے۔ فجر کی نماز میں سستی ہے ایک عرصے سے 10 سال ہو گئے بیعت کو، اور وہیں کے وہیں، جس بیعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ ہمارے اندر ایک بے چینی نہیں ہے، شیخ سے آگے پوچھے حضرت گناہ ہوتے ہیں احساس ہی نہیں ہوتا، یہ بہت خطرناک اسٹیج ہے۔ ایک آدمی کو شوگر ہو گئی اور اس کو پتہ نہیں ہے، یہ خطرناک اسٹیج ہے، اچانک اس کو فالج ہو جائے گا، اچانک اس کا انگوٹھا کٹ جائے گا، اچانک اس کا پاؤں کٹ جائے گا۔ میں اسپتال گیا شوگر والے، اور ان کا روزانہ 200 لوگ آتے ہیں تقریباً، یہ انگوٹھے کٹ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں شوگر ہے، اور شوگر میں میٹھا کھا رہے ہیں اور جان جا رہی ہے، تو بہت خطرناک اسٹیج۔ بلڈ پریشر کسی کو ہو، آپ جا کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر کسی کو ہو اور اس کو پتہ نہ ہو، یہ تو ایک دم فالج ہو جائے گا۔ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ گردوں کا ڈائلیسس کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بلڈ پریشر شوٹ کر جائے، تیز ہو جائے، بس فوراً گردے ختم ہو جائے۔ تو بہت خطرناک اسٹیج ہے کہ گناہ ہو رہے ہیں اور احساس اندر نہیں ہے کہ ہائے بھی نہیں ہو رہی، رونا بھی نہیں، کہتے میں گناہ کرتا ہوں رونا بھی نہیں آتا، یہ بہت خطرناک اسٹیج ہے۔ تو بالکل بیچارہ کسی وقت بھی اس کو ڈائلیسس ہو سکتے ہیں، کسی وقت بھی اس میں فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، تو بہت خطرناک اسٹیج۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہوں سے پاک زندگی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو گناہوں سے بچ کے زندگی گزارے۔ ہمارے حضرت بیمار ہو گئے، بیماری میں جو ہے وہ ساتھیوں نے کہا حضرت اسپتال جانا ہو، میں نہیں جاؤں۔ کیوں؟ اسپتال میں عورتیں ہوں گی، کوئی ٹیسٹ کرے گی، کوئی پٹی باندھے گی، کوئی کیا کرے گی، میں نہیں جاؤں۔ میرے جسم کو کسی نامحرم عورت نے نہیں چھوا ہے۔
ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کسی عورت سے بات نہیں کرتے تھے، نہ فون پہ اور نہ براہ راست. کہتے میں نہیں بات کروں گا کسی عورت سے. کوئی خاتون کا فون ہوتا نا کسی شادی گزرے پہ، تم بات کرو، میں نہیں کرتا. تنہائی میں کسی عورت سے نہیں ملتے تھے کہ میں ہسپتال کے کمرے میں نہیں جاؤں گا، وہاں تو عورتیں ہوتی ہیں، ایمان کا خطرہ ہے، ایمان چلا جائے. تو ہسپتال والوں نے آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ، جو اسپتال کا مالک تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ کے کمرے کے باہر ہم اعلان لگا دیں گے اور اسپتال کے سارے اسٹاف کو یہ کہیں گے کوئی فیمیل اسٹاف عورت آپ کے کمرے میں نہیں آئے. اور میں جب حضرت سے ملنے گیا تو باہر لکھا ہوا تھا ناٹ الاؤڈ فار فیمیل اسٹاف، کہ کوئی عورت اندر نہیں جا سکتی. اس کو فکر ہو کہ میرے سے گناہ نہ ہو جائے، میں گناہ کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں. نہ محرم عورتیں لگی ہوئی ہیں، وہ گلوکوز چڑھا رہی ہیں اور وہ انجیکشن لگا رہی ہیں، بلڈ پریشر چیک کر رہی ہیں. کیسے؟ جس کو خوف ہوگا اللہ اس کی ایسی حفاظت فرمائے. ایک عورت اندر نہیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نہیں جاؤں گا اسپتال، کیونکہ وہاں عورتیں ہیں. پہلے سے اسپتال والوں سے رابطہ کیا گیا، اسپتال والوں نے کہا حضرت کے کمرے میں کوئی عورت نہیں جا سکے گی. پھر حضرت اسپتال، جن کو اپنے آخرت کی فکر ہوتی ہے ان کو تو گناہ کا احساس ہوتا ہے. جب آدمی کی صحت ٹھیک ہو نا، مزہ آتا ہے کھانے کا اور محسوس ہوتا ہے. نزلہ نہ ہو تو بدبو خوشبو محسوس ہوتی ہے. جب ایمان بگڑ جائے، جب گناہوں کا زہر اندر پھیل جائے، پھر انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں. اس لیے میرے بھائیوں اپنے پہ رحم کریں، اللہ سے ملاقات ہو، ہم پاک ہوں، صاف ہوں. اللہ نے یہ پوچھا کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، پہنچنا ہے، اللہ سے آمنا سامنا ہوگا. اللہ یہ پوچھیں گے کہ یہ حرام نگاہ کیوں استعمال کی تھی، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. اور اس کے لیے یہ اللہ والوں کی صحبتیں، ان کی خدمت میں جانا بیٹھنا، اپنی زندگیوں کو لگانا. ہمارے حضرت فرماتے 25 سال تک میں اپنے شیخ کی خدمت میں رہا، ایک دن میں نے ناغہ نہیں کیا، کسی دن ناغہ نہیں ہوا. گھر جاتا حضرت کی، حضرت بیمار ہوتے، کوئی عذر ہوتا تو میں حضرت کے دروازے پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جاتا اور حضرت کو پتہ بھی نہیں چلتا، میں اپنی طلب کے ساتھ جاتا. اس طلب پر فرمایا کہ اللہ ملے. اللہ یوں نہیں ملا کرتا، بے طلبوں کو اللہ نہیں ملا کرتے. اللہ تو بے طلبوں کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ملتی، اللہ کیسے ملے گا؟ اللہ تو بہت قیمتی ہے، اللہ ایسے نہیں ملا. اللہ کا ملنا کیا ہے کہ اندر احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ میرے سے گناہ ہو رہے، مجھے معاف. رونا نہیں آتا اللہ، اپنے گناہوں پہ رونا نہیں آتا. اللہ مجھے اتنا خوف دے دے کہ میں گناہوں سے بچوں، گناہوں کا احساس ہو. رونا ہے، آنا جانا شروع کریں، آیا کریں، اس سے فائدہ ہوگا. فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں. کسی موت قسمت آتی ہے کوئی پتہ نہیں، میرے کوئی پتہ نہیں کیا حال ہونے والا ہے، کوئی پتہ نہیں. اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے.